أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور احسن طریقے کے ساتھ ان پر حجت قائم کیجیے. بے شک آپ کا رب ان کو بہت جاننے والا ہے اور جو اس کے راستے سے بھٹک گئے اور ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جاننے والا ہے.
اور اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دینا جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہت اچھا ہے۔ اور آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر صرف اللہ کی توفیق سے ہے، اور آپ ان کی سرکشی پر غمگین نہ ہوں اور نہ ان کی سازشوں سے تنگ دل ہوں۔ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ قاری عبدالصمد ستار مہروی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام الہی کی خوبصورت آیات کی تلاوت فرمائی ہے، اور انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی فرمایا۔ جناب لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن جاگو لاہور رمضان اسپیشل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی میزبان منیبہ آصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور ماہ رمضان اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آج اس کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے۔ رمضان مبارک کے شروع ہوتے ہی نا ہماری روزمرہ کی عادات بدل جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر سونے جاگنے اور کھانے پینے کی جو روٹین ہوتی ہے ہماری وہ بدل جاتی ہے، اور رات میں دیر تک ہم لوگ جاگتے ہیں سحری اور افطاری کی تیاری کے پیش نظر، اور نیند کا جو دورانیہ ہوتا ہے ہمارا وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے روزے کی حالت میں سستی اور طبیعت خراب ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ روزہ رکھنے والے افراد کو رمضان المبارک میں نیند مکمل لینی چاہیے، کیونکہ نیند کا پورا ہونا روزے میں آسانی کا ذریعہ تو ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ بھی بہتر ہوتا ہے، اور جب کوئی شخص مکمل نیند لیتا ہے تو اس کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ مزید بہتر ہو جاتی ہے۔ اور ایک حالیہ ہی تحقیق ہے اس میں یہ سامنے بھی آیا ہے کہ نیند بھوک کے نظام کو متاثر کرتی ہے، جس سے روزہ رکھنا شاید تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو قوت مدافعت ہے اور اس میں بھی رد عمل میں کمی آ جاتی ہے، اس کے سسٹم میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے جو افراد ہیں، جو ہم لوگ ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی انفیکشن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انہیں صحت یاب ہونے میں زیادہ وقت بھی لگتا ہے۔ تو ماہ رمضان میں نیند کی کمی کن مسائل کا سبب بن سکتی ہے، اور نیند کی کمی کو کیسے ہم دور کر سکتے ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عظمیٰ عاشق ہیں، ماہر نفسیات ہیں۔ ڈاکٹر عظمیٰ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسے رمضان کیسا گزرا آپ کا؟ الحمدللہ بہت اچھا، اور رمضان کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں الحمدللہ۔ موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ کہ خوش قسمت ہیں جو اس وقت رمضان کو لے رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ دوسرا ماہ رمضان تو چل رہا ہے، آج دوسرا اس کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور جیسے میں بتا بھی رہی تھی کہ پوری ہماری روٹین چینج ہو جاتی ہے، ہمارے جو نیند کی بھی روٹین ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے۔ ہم نے افطاری سے لے کے سحری تک ہم لوگوں نے جاگنا ہوتا ہے، تو نیند کے بارے میں ہمیں سب سے پہلے بتائیے کہ نیند کتنی ضروری ہے لینا، اور کتنے گھنٹے کی ہماری نیند ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ رمضان مبارک کے حوالے سے اگر بات کریں تو؟ پہلی بات تو یہ کہ نیند بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہماری لائف میں، اور یہ اگر آپ کہیں کہ کوئی ایک میجیکل فگر ہر ایک پہ اپلائی ہوگا تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ہر ایک کے لیے ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے۔ ایوریج ہم جو ایک اڈلٹ کی نیند لیتے ہیں وہ 7 to 9 آورز کی کہتے ہیں جو ایوریج ہے، لیکن وہ بھی اگین 3 بڑے فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جس میں جینیٹکس آ جاتا ہے، جس میں بیہیویئر آ جاتا ہے کہ وہ شخص کیا کام کرتا ہے، کس طرح کا اس کا لائف سٹائل ہے، اور انوائرمنٹ کہ وہ کس طرح کی خوراک بھی لیتا ہے، کس طرح کا اس کا رہن سہن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے اس کی نیند کو ڈٹرمن کرتی ہیں کہ اس کی کتنی نیند ہونی چاہیے۔ اب جس طرح کوئی مزدور ہے یا کوئی فزیکل کام بہت زیادہ کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی جس کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، جو بالکل کوئی گھر میں رہ رہا ہے اور بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہا، تو ڈیفینیٹلی اس سے فرق ہوگا اس کا۔ تو ایک میجک فگر تو ہے نہیں جو ہم ہر ایک پہ اپلائی کر سکیں، لیکن یقیناً رمضان میں چونکہ روٹین بدل جاتی ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو بایولوجیکل کلاک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک خاص وقت میں اٹھتے ہیں پھر سوتے ہیں، اور ایک وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اس کو ایڈجسٹ ہونے میں شروع کے کچھ رمضان کے روزوں میں ٹائم لگتا ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی روٹین سیٹ کرنے میں، جس میں ہمارے اٹھنے کے بھی، اور اگین وہ ایک نیپس جو ہیں اور جو سونے کے جو پیٹرنز ہیں وہ حصوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیند کے حصوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو وہ تو رمضان میں تبدیلی آتی ہے ایک بہت بڑی۔ تو کیا یہ جو اس طرح کے پیٹرن جو ہمارے چینج ہو رہے ہوتے ہیں نیند کی، ہماری کوئی ذہنی جو نفسیات ہے اس کے اوپر بھی اثر ڈالتی ہے؟
دیکھیں اگر تو یہ بہت ایک ایکسٹریم اگر کسی کا پیٹرن جو جس کو ہم کہیں کہ لوگ اگر پہلے سے کسی بیماری کا شکار ہوں, پہلے سے اگر پرابلمس موجود ہوں, تو پھر ان میں بڑھنے کے چانسز ہو سکتے ہیں. انڈائریکٹلی ویسے روزہ تو اٹ سیلف اتنی اس کی افادیت ہے کہ جو میڈیکلی بھی اور اسپرچولی بھی ہم اگر دیکھیں تو وہ فائدہ ہی فائدہ ہے اس کے اندر, اور وہ ہمیں ہر لحاظ سے جو ہے ہمارے ایٹنگ پیٹرنز کو بھی بہت بہتر کر دیتا ہے, ہماری ہیلتھ کو اوور آل بہت بہتر کر دیتا ہے. لیکن جب ہم نیند کو اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سحری کے اور افطاری کے ٹائمنگز ہمارے لائف سٹائل سے بہت چینج ہوتے جا رہے ہیں, کہ اگر جاگنا ہے تو پھر تھرو آؤٹ جاگنا ہے, اور اس میں پھر کھانا پینا بھی بہت زیادہ ہے, اور اس میں جنک فوڈ کا استعمال اور بہت سے پیٹرنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. تو اگر تو ہم ایک ہیلدی پیٹرن کے ساتھ اس کو لے کے چلیں تو وہ زیادہ افیکٹ آپ کی ہیلتھ کو نہیں کرتے. لیکن اگر آپ پہلے سے پری ڈسپوز ہیں, مثال کے طور پہ آپ کو سلیپ پرابلمز یا سلیپ ڈس آرڈرز پہلے سے ہیں یا پہلے سے کوئی چیز ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی ایگریویٹ ہو سکتی ہے, بڑھ سکتی ہے. لیکن اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو جسم ہے وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے کچھ روزوں کے بعد اسی پیٹرن کو, اگر آپ بہت زیادہ جو ہے وہ تبدیلی یا انوائرمنٹل فیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایٹنگ ہیبٹس, کیونکہ بہت زیادہ لنکڈ ہیں اس چیز کے ساتھ کہ کیا ہم کھا رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ رمضان کو بہت زیادہ کھانے پینے سے منسلک کر دیا گیا ہے, کہ جب آنے والا ہو رمضان تب بھی اور اس کے دوران بھی کھانے پینے پہ بہت زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے. تو وہ اس کا ہیلدی ہونا اور اس کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے. ہماری نیند کے لیے ہمارے جو ڈائٹ ہے اس کا ہیلدی ہونا بہت زیادہ بے حد ضروری ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کا ایکسیسو آئل, آپ کا نمک کا استعمال, آپ کا چینی کا استعمال, اب آپ ریگولر دیکھیں کہ ہم مشروبات کتنی تعداد میں یا کتنے گلاس روزمرہ زندگی میں پی لیتے ہیں. لیکن جب روزے کے ٹائم اگر آپ مشروبات ہوں گے, میٹھے مشروبات, تو وہ ڈیفینیٹلی 2 3 4 گلاس تو کہیں نہیں گئے کہ وہ آپ ریگولر لے لیتے ہیں کیونکہ اس وقت پیاس محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ ایکسیسو شوگر کا انٹیک باڈی کے اندر, اور پھر جو مرغن غذا ہیں جس میں سموسا اور باقی جو تلی ہوئی اشیاء ہیں جس کو ایک کہتے ہیں نا لازمی قرار دیا جاتا ہے کہ افطاری میں وہ چیزیں لازمی ہوں گی. حالانکہ یہ چیزیں جو ہیں جو ہماری ڈیلی پیٹرن میں رمضان کو کہا جاتا ہے کہ جی روزہ جو ہے وہ رمضان کا تھرو آؤٹ مہینہ وہ آپ کو باقی زندگی کے لیے ایک مثالی بنانا چاہیے جس کو آپ کو فالو کرنا ہے. وہ فزیکلی بھی ہے, مینٹلی بھی ہے, اسپرچولی بھی ہے, ہر لحاظ سے. لیکن ہم اس میں کچھ غذا کے معاملے میں میں سمجھتی ہوں کچھ زیادتی کر جاتے ہیں جو انڈائریکٹلی ہماری مینٹل ہیلتھ اور فزیکل دونوں کو افیکٹ کرنے لگ جاتا ہے. اب روزہ کہیں ہمیں نہیں کہتا کہ جی آپ ایکسرسائز نہ کریں یا ایک جگہ آپ بیٹھے رہیں, یہ چیزیں لازمی کھانی ہے, بالکل, یا آپ نے اپنا لائف سٹائل یا اپنی روٹین اتنی لمیٹڈ کر لینی ہے کہ آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی کوئی نہیں کرنی ہے, جی روزہ لگے گا یا کچھ اس میں. تو ہم اپنی فزیکل ایکٹیویٹی ایک تو لمیٹڈ کر لیتے ہیں اور انڈائریکٹلی انٹیک اتنا انہیلدی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے موڈ کو بھی اور ہماری نیند کو بھی بعض اوقات افیکٹ کرتا ہے. اور مجھے بتائیے یہ صرف جو نیند کی کمی کا شکار ہیں, جو سلیپ ڈس آرڈرز کا شکار ہوتے ہیں, وہ صرف یہی نہیں, ویسے بھی ان کو پرابلم ہوتی ہے نیند کی, تو یہ وجہ کیا ہے, اس کی کیا بنیادی ان کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں ایک تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ذہنی بیماریاں ہیں یا کچھ فزیکل ڈس آرڈرز ہیں جو نیند کی پرابلمس کو جنم لیتے ہیں. جس طرح مثال کے طور پہ اگر ہم ڈپریشن کا لیں, لفظ استعمال کریں کہ اگر کسی کو ڈپریشن ہوگا تو بہت اس میں امپورٹنٹ ہے کہ اس کو نیند کا بھی مسئلہ ہوگا, کیونکہ ایک سمپٹمز ڈپریشن کو جب ہم ڈائگنوز کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ کسی کو ڈپریشن ہے تو ہم نیند کا پیٹرن ضرور پوچھتے ہیں, اور وہ دس از ون آف دا سمپٹمز جس کو ہم رول آؤٹ کرتے ہیں کہ آیا نیند ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. اسی طرح انگزائٹی کے بے شمار لسٹ ہے جس میں جنرلائز انگزائٹی ہے, جس میں ہم OCD کہتے ہیں, جس میں گھبراہٹ یا دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا, بہت سے لوگوں میں موڈ کا اوپر نیچے ہو جانا اس طرح کی طبیعت میں, یا ہائپر ایکٹیویٹی کے بہت سے. تو لسٹ آف سائیکیٹرک پرابلمز ہیں جس میں نیند کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. اور انڈائریکٹلی جس کو نیند کا پرابلم ہے ان کو بھی انڈائریکٹلی مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہو سکتے ہیں. تو بیسیکلی نیند کی پرابلم کی وجہ سے ہارٹ کی پرابلمز, آپ کی ڈائبٹک اگر کوئی ہے تو اس کا رسک بڑھ جاتا ہے, اگر ڈائبٹک کو نہیں بھی ہے تو بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ہم کھاتے رہتے ہیں. تو اس کا بڑا گہرا تعلق ہے سلیپ کا, اور اوبیسٹی کا تو بہت گہرا تعلق ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وہ ڈسٹرب ہوگی, آپ مینٹلی فریش نہیں ہوں گے تو وہ آپ کو ویٹ گین. اس کا حل کیا ہے پھر ڈاکٹر عظمیٰ, کہ کس طرح پھر ہم اس کی جو نیند کی کمی کا شکار ہم ہو جاتے ہیں اس کو ہم ریوائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں رمضان میں اسپیشلی میں کہوں گی کہ جو ہمارا ایک تو رات کی جو ایک ہمارا پیٹرن بنتا جا رہا ہے لائف سٹائل, اس کو ہمیں تھوڑا سا ایڈریس کرنا ہوگا.
اور جو ہمارے ایٹنگ پیٹرنز ہیں ان کو ہمیں بہت زیادہ, چاہے وہ ینگ جنریشن ہے چاہے اولڈر, وہ ایک روٹین چل رہی ہے کہ جی آپ ٹیک اوے کر رہے ہیں اور بہت سے جو ہے اس میں عمل دخل کر رہے ہیں. ایک تو وہ چیز, اور یہ پیٹرن جو ہیں یہ کیسے بہتر کیے جا سکتے ہیں, یہ ہم بہتر لائف سٹائل سے ہی بہتر کر سکتے ہیں, جس میں ہمارا سونے کا, جاگنے کا, کیونکہ بیسیکلی یہ تو عبادات کا مہینہ ہے, اس میں ہمارا فوکس عبادت ہونا چاہیے, ہمارا زیادہ سے زیادہ ہم اس طرف دیکھیں رادر دین کہ ہم کھانے پینے کی طرف زور دیں. اور جتنا ہم رات کو جاگیں گے ڈیفینیٹلی پھر ہم اپنی جو نیپس ہیں, جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کوالٹی نیند اور کوانٹٹی والی نیند جو ہے اس میں بھی فرق ہے کہ اگر آپ تھوڑے عرصے میں, چونکہ ایک جنگس ہیں تو اس میں ہم پھر یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کوالٹی کی نیند چاہے تھوڑے ٹائم کے لیے لے لیں, جس میں ایک ہم سلیپ ہائیجین کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سلیپ ہائیجین کے کہتے ہیں کہ آپ انوائرمنٹ کو اپنے ایک سموتھ, وہ جسے کہتے ہیں کہ کام رکھیں, لائٹ ڈم لائٹ رکھیں جب آپ سونا چاہیں, جگہ آپ کی کمفرٹیبل ہو, تو سلیپ ہائیجین جو ہے وہ ہماری نیند کو بہتر کر سکتی ہے. مطلب یہ کوالٹی کی نیند آنا بڑا, یہ بھی ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے. مطلب کہ بہت سے لوگوں کو میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم 8-9 گھنٹے پوری لے لیتے ہیں نیند, لیکن صبح ہم فریش نہیں اٹھتے ہیں. اس کا مطلب کہ ان کا دماغ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے, کوالٹی کی نیند نہیں انہیں آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے, ڈاکٹر عظمیٰ عاشق خان ہمارے ساتھ موجود تھی, ماہر نفسیات ہیں. ڈاکٹر عظمیٰ بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ یہاں پر آئی ہیں اور نیند کی کمی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آپ کو اپنی اوور آل جو لائف سٹائل ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اپنی ڈائٹری ہیبٹس اور ایکسرسائز لازمی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو پرابلمس ہیں ان کو کم سے کم کیا جا سکے. آپ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. سیگمنٹ ہے ہمارا راہ حق, جس میں روزمرہ زندگی کے حوالے سے جو ہمیں مسائل درپیش ہوتے ہیں اس کا حل ڈھونڈنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور عالم اسلام کے جید علماء کرام ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہوتے ہیں. ماہ رمضان اس وقت اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ جاری و ساری, اور اس مہینے کے خاص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری اور مستند ترین کتاب ہے جسے دین کے معاملے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا. اور اس کتاب ہدایت سے استفادہ انسان تبھی حاصل کر سکتا ہے جب وہ اسے پڑھے گا, اس کی تلاوت اور مطالعہ کرے گا. اور یہ بات تو ایک مسلمہ حقیقت بھی ہے کہ تلاوت قرآن دین میں ایک نہایت ہی پسندیدہ اور مطلوب عمل بھی سمجھا جاتا ہے. جب دین میں اس عمل کی حیثیت یہ ہے تو لامحالہ ایک مسلمان کے لیے اجر اور ثواب کا بھی باعث ہے. لیکن یہ تبھی میرے خیال سے ممکن ہو سکتا ہے جب قرآن پڑھنے سے پہلے اس کی اہمیت کے بارے میں ہمیں پتہ ہو, تلاوت قرآن مجید کے آداب کا ہمیں پتہ ہو, اور اس کی فضیلت کا ہمیں پتہ ہو. تو قرآن مجید, قرآن حکیم کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے, اس پر آج ہماری رہنمائی فرمائیں گے مولانا ابتسام الہی صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں, مذہبی اسکالر ہیں. مولانا صاحب بتائیے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. رمضان المبارک کے ماہ مبارک میں جہاں پہ ہم روزوں کو رکھتے ہیں, جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات اور اس کے ذکر کے اندر اپنے وقت کو بتاتے ہیں, وہاں پر رمضان المبارک کی عظمت کی ایک اہم سبب اور اس کی ایک اہم وجہ کو بھی جاننے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرما دیا. اسی ماہ مبارک کی ایک رات میں, آخری دھاکے کی ایک تاک رات میں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید کو منتقل فرما دیا, اور بعد ازاں یہی قرآن مجید حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بتدریج نازل ہوتا رہا. قرآن مجید علم کا, حکمت کا, ایمانیات کا, عقائد کا, اسی طرح قوانین کا, اخلاقیات کا ایسا خوبصورت اور عظیم الشان مجموعہ ہے جس کی مثال نہ تو اس سے پہلے کبھی پیش کی جا سکتی تھی, نہ اس کے بعد ہی کبھی پیش کی جا سکتی ہے. قرآن مجید اس کے ہماری زندگیوں میں ایک اثرات ہونے چاہیے. رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اس بات کا مشاہدہ
عام طور پہ کر سکتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں اور دیگر نمازوں کے اندر لوگ بکثرت نمازوں کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے ماہ مبارک کے گزر جانے کے بعد قرآن مجید سے لا تعلقی کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ جو ہماری وابستگی ہونی چاہیے اس کو نبھانے کی جستجو نہیں کی جاتی۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا۔ یہ کتاب رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہدایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا بہترین اور عظیم الشان ذریعہ ہے۔ اس کتاب حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی ایسی غیر معمولی نصیحتوں کو اپنے بندوں تک منتقل فرما دیا کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا اور آخرت کی سعادتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے قبل اس کے کہ میں اپنی چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھوں کہ قرآن مجید کے ہم پہ کئی اہم حقوق ہیں جن کی ادائیگی ہم سب پہ لازم ہے، میں پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر قرآن مجید نے اس حقیقت کو کھل کر لوگوں کے سامنے رکھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس حوالے سے بہت سے دلائل کو انسانوں کے سامنے رکھا گیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب حمید میں جہاں پر متعدد مقامات پر اس بات کی وضاحت کی کہ یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ قرآن مجید کی اپنی آیات بھی، عقل و شعور بھی، اسی طرح آبزرویشن بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کتاب ہے۔ اس بات کا شرح صدر حاصل ہونے کے بعد اس کے حقوق کی ادائیگی کے اندر انسانوں کو بہت زیادہ آسانی جو ہے ان کے لیے پیدا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ پہلی بات جس کے اوپر غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے، اور اس حوالے سے عقلی دلائل بھی اور نقلی دلائل بھی اپنی جگہ پر انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور کئی ایسے عقلی اور نقلی دلائل ہیں جن کا باہم آپس میں انتہائی مضبوط ربط موجود ہے۔ پہلی بات جو اس ضمن میں اپنے سامعین اور اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب حمید میں اس امر کا اعلان فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے قبل بھی کتابوں کا نزول فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کتابوں کے بارے میں اعلان فرماتے ہیں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، ہم نے توریت کو نازل کیا جس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی تھی، اور اس توریت کے ذریعے انبیاء بنی اسرائیل بھی اور علماء بنی اسرائیل بھی لوگوں کے مابین فیصلہ کیا کرتے تھے، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اور اس کی حفاظت بھی انہی علماء کے ذمے تھی جن کی حفاظت علماء کے ذمے تھی۔ امتداد زمانہ اور گردش دورہ کے ساتھ اتنا تغیر رونما ہوا کہ ان کا متن محفوظ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی زبان بھی مٹ گئی، لیکن جب کلام حمید کی باری آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو عجیب و غریب واقعہ یہ رونما ہوا کہ انسان ان کے ہلاکی انحطاط کے باوجود، ان میں کھوٹ پیدا ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1400 سال کے لمبے عرصے کے دوران اس کتاب میں معمولی سا تغیر، معمولی سا تبدل رونما نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ کتابوں کو لکڑی کی چھالوں، چمڑے کی پشتوں، سنگ مرمر کی سلوں کے اوپر محفوظ فرمایا، لیکن اس کتاب کی حفاظت کے لیے فقط چمڑے کی پشتوں کا استعمال نہیں کیا گیا، فقط لکڑی کی چھالوں کو استعمال نہیں کیا گیا، فقط سنگ مرمر کی سلوں کا استعمال نہیں کیا گیا، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کے لیے زندہ انسانوں کے دھڑکتے ہوئے دلوں کو منتخب فرما لیا۔ چنانچہ رمضان المبارک کے ماہ مبارک میں ہم اس بات کا بآسانی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جس وقت حافظ مصلی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تو قرآن مجید کو کس ردم کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور ایسے عالم میں کسی آیت کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، کسی لفظ کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، کسی حرف کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے۔ حرف کے اوپر جو حرکات موجود ہوتی ہیں زبر زیر پیش کی، ان حرکات کے اعتبار سے بھی جب حافظ غلطی کھاتا ہے تو سامنے اس کی اصلاح کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ اس حقیقت کا ذکر مالک کائنات نے سورہ حامیم سجدہ میں یوں فرما دیا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل اس کو آگے سے پکڑ نہیں سکتا، پیچھے سے اس کے پاس آ نہیں سکتا، اس کو نازل کیا ہے بہت زیادہ دانا اور بہت خوبیوں والے پروردگار نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا جو غیر معمولی انتظام
فرمایا ہے وہ یقیناً اس کے من جانب اللہ ہونے کا بہت بڑا نمونہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں اس چیلنج کا بھی اعلان فرما دیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اور ان کو چاہیے کہ اس جیسی کوئی اور بات لے کے آئیں اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ شعرائے ادب، ادبائے عرب اور عرب کے اندر لسانیات کے بہت سے ماہر موجود تھے۔ جب ان کے اوپر غور و فکر کیا جاتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید اس کا کسی بھی دوسری کتاب سے موازنہ کرنا قطعی طور پہ بھی ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسی ہر و برکات کو جمع فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ جب فجر کے وقت قرآن مجید کو تلاوت کیا جاتا ہے تو اس کو سننے کے لیے فقط انسان ہی موجود نہیں ہوتے بلکہ فرشتے بھی اس کی سماعت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ قرآن مجید یقیناً ایک عظیم الشان کتاب ہے اور رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، جو قیامت کی دیواروں تک انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا رہے گا، اور اس چشمہ صافی سے فیض یاب ہونے والے اپنی روحانی، جسمانی، طبعی، نفسیاتی اور تمام قسم کے الجھاؤ کو اس سے دور کرتے رہیں گے۔ چنانچہ اس موقع پر ہمیں ان حقوق کے اوپر خصوصیت سے غور و فکر و تدبر کرنے کی ضرورت ہے جو اس قرآن مجید کی نسبت سے اور اس قرآن مجید کے حوالے سے ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے عظیم الشان معجزے سے نوازا ہے، چنانچہ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ ہمارے فرائض ہیں، قرآن مجید کے کچھ اہم حقوق ہیں جو ہم سب کے ذمے واجب الادا ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس کتاب کے اوپر پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے، جس کے دلائل میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کتاب ہے۔ ہمارا یقین محکم اس بات کے اوپر ہونا چاہیے یہ قرآن مجید کا پہلا رائٹ ہے جو اہل ایمان کے اوپر جو ہے ہم سب کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ بھی بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ مالک کائنات اس امر کا اعلان فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اس کتاب کے اوپر ایمان لے کے آئے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرما دیا، آپ کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیا اور ان کے معاملات کو سنوار دیا۔ قرآن مجید کے اوپر ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ان کے جملہ معاملات کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ قرآن کا پہلا حق اس کے اوپر ایمان رکھنا کہ یقیناً اس کو پروردگار عالم نے نازل کیا ہے اور پروردگار عالم کی کتاب جملہ کتابوں کے اوپر فوقیت رکھتی ہے۔ اس کا دوسرا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کی تلاوت اور اس کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنا، اس کو پڑھنا اور اچھے انداز میں پڑھنا، یہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ہم اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ پہلا حق اس کے اوپر تقریباً تمام امت مسلمہ کا پختہ یقین ہے کہ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن جب ہم دوسرے حق کے اوپر غور کرتے ہیں تو بیولوجی کی کتابوں کو پڑھنے والے، کیمسٹری کی کتابوں کو پڑھنے والے، فزکس کو پڑھنے والے، اسٹیٹسٹکس کو پڑھنے والے، مینجمنٹ کو پڑھنے والے، سوشل سائنسز کو پڑھنے والے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو پڑھنے والے، جب قرآن مجید کو پڑھنے کی باری آتی ہے تو وہ اس میں ریلیکٹنٹ ہو جاتے ہیں، وہ اخروی زندگی کو وقتی طور پہ پینڈ کر کے دنیاوی زندگی کے اندر جو علم ان کے کام آ سکتا ہے اس کو فوقیت دینا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت اس کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کا انکار کرنے والے ہیں یقیناً گھاٹا اور خسارہ انہی کے لیے ہے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے ماہ مبارک میں حت المقدور قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو قرآن کو پڑھ نہیں سکتے وہ اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن موسم کے بدلنے کے ساتھ، رمضان المبارک کے مہینے کے چلے جانے کے ساتھ ساتھ ہمارا طرز عمل قرآن مجید کے حوالے سے بدل جاتا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو سدا بہار رکھنا چاہیے، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا رشتہ، ہماری وابستگی انتہائی مضبوط ہونی چاہیے۔ حضرت علامہ نے بجا طور پر ارشاد فرمایا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ایک قدیم زمانے کے مسلمان، قرون اولا کے مسلمان، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین اعظام، تبا تابعین اعظام، ان کا کتاب اللہ کے ساتھ مضبوط تمسک تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین کے اوپر غلبہ عطا فرما دیا، ان کو زمین کے اوپر رفت اور ان کو زمین کے اوپر وقار عطا فرما دیا. اور اس کے مد مقابل دور حاضر کا مسلمان جب تنزلی کا شکار ہوا، جب مادہ پرستی کا شکار ہوا، جب حایشات کا اسیر ہوا، جب حسن پرستی کا جو ہے وہ اسیر بن گیا، تو اس نے کتاب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور کر لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، کہ وہ تو زمانے میں معزز تھے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ ہم زمین کے اوپر جو تھے وہ تنگ ہو گئے، ذلت والی زندگی ہمارا مقدر بن گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی ذلت اور رسوائی کی وجہ کا ذکر کیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. یہودیوں کے اوپر ذلت اور مسکنت کی مار ہو اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. جاگو لاہور کی رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ماہ رمضان کی پرنور ساعتیں جاری اور ساری ہیں، اور یہ مہینہ سب کے لیے ہی بہت ایکسائٹنگ ہوتا ہے. نیکیوں کا موسم بہار بھی کہا جاتا ہے اس ماہ مقدس کو، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو ایک خاص قسم کا ماحول ہمارے آس پاس بن جاتا ہے، اور چھوٹے بڑے سبھی اس کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ماں باپ کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ننھے منھے جو بچے ہیں نا وہ روزہ رکھیں، لیکن وہ ان بچے کے روزے کو بہتر اور خوشگوار بنانے پر توجہ اتنی نہیں دیتے. دراصل والدین کے معاملات بھی اس ماہ مبارک میں آپ کو پتہ ہے خاصے تبدیل ہو جاتے ہیں، ہماری روٹین تبدیل ہو جاتی ہے. لہٰذا ان کے روزہ رکھنے والے جو چھوٹے بچوں کی اکثریت روزے کے دوران اپنا وقت جو ہے زیادہ سے زیادہ ٹی وی دیکھ کر گزار لیتے ہیں، یا کمپیوٹر یا اپنے جو لیپ ٹاپس ہیں ٹیبلٹس کے اوپر کارٹونز دیکھ کر گزارتے ہیں. پھر کوئی سرگرمی نہ ہونے کے سبب بچے خاص بیزاری اور چڑچڑا پن کا بھی مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے. اور ویسے بھی اس مہینے کے آخر میں کئی بچوں کے امتحانات بھی ہیں جس کے لیے مناسب تیاری کی بھی ہمیں ضرورت ہے، لیکن گھر کی روٹین ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے بچوں کی جو تعلیم و تربیت ہے اس پر بھی اثر پڑتا ہے. تو ماہ رمضان بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک بہترین مہینہ سمجھا جاتا ہے. اس مہینے میں بچوں کی کیا روٹین ہونی چاہیے بڑوں کے ساتھ ساتھ، اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا الرحمان صاحب ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. سر کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک، تھینک یو ویری مچ. کیسا گزر رہا ہے رمضان؟ کیسا گزر رہا ہے رمضان؟ تو دیکھیں بابرکت مہینہ ہے اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بہت اچھا گزر رہا ہے. بچے بھی آ رہے ہیں اسکولوں میں. جی بالکل. دیکھیں رمضان کا جو مہینہ ہے نا، بچوں کو اب اس کی اہمیت پتہ لگ چکی ہے. جس طرح سے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جس طرح سے اس کی امپورٹنس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، تو بچوں کو اب اس کی امپورٹنس پتہ لگ گئی. میں تو بلکہ ابھی یہ سوچ رہا تھا راستے میں کہ آج کے زمانے میں زیادہ بچے ہیں جو روزہ رکھ کے آتے ہیں اسکول میں. اگر آج سے کوئی 15-20 سال پہلے چلے جائیں تو اتنے بچے روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن آج میں اس کی تعداد کو اگر پرسنٹیج میں بتاؤں تو 80% سے زیادہ جو بچے ہیں وہ اسکول روزہ رکھ کے آتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بڑی ایک اپریشیٹنگ کنڈیشن ہے کہ بچے اتنی بڑی تعداد میں بچے اسکول میں روزہ رکھ کے آئیں، کیونکہ روزہ ابھی بھی آسان نہیں ہے. روزہ اس وقت بہت مشکل ہے. روزہ آج موسم بھی گرمی کا ہے، پھر بچوں نے صبح اٹھنا ہے، سحری کرنی ہے، اس کے بعد اسکول آنا ہے، 5 گھنٹے اسکول میں گزارنے ہیں، گھر جا کے دوبارہ ہوم ورک کرنا ہے، پھر روزے کے جو دیگر لوازمات ہیں اس میں گھر والوں کی ہیلپ بھی کرنی ہے. تو یہ ساری صورتحال میں بچے اگر اس طرح روزہ رکھتے ہیں، خاص کر کے بچیاں تو میرا خیال ہے 100% روزہ رکھ کے آتی ہیں. شاید کوئی ایک آدھی بچی ہوتی ہے، مجھے سننے میں ملتا ہے کہ اس بیٹی نے روزہ نہیں رکھا، کوئی اس کی پرابلم ہوگی، ریزنز ہوتی ہیں. لیکن میجورٹی جو بچے ہیں وہ روزے کو بڑا اچھی طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے شوق سے رکھ کے آتے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے کہ تمہیں ہمارے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ دین کی سمجھ لوگوں کو، ان کے والدین کو اور بچوں کو آنا شروع ہو گئی ہے، بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. تو رضا الرحمان صاحب جیسے میں بتا رہی تھی کہ بڑوں کی بھی چینج ہو جاتی ہے روٹین. جیسے ہی رمضان آتا ہے ساری رات ہم لوگ جاگتے ہیں، سحری کے وقت جاگ کے سوتے ہیں، پھر کام کاج پہ بھی جانا ہوتا ہے. اسی طرح بچوں کی بھی روٹین ساتھ ہی چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو کس طرح روٹین ان کی کرنی چاہیے اگر رمضان آ گیا ہے؟ کیونکہ پھر کہیں نہ کہیں ان کی جو پڑھائی ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اس وجہ سے. دیکھیے جو پڑھائی افیکٹ ہوتی ہے نا رمضان میں، اس کو صرف 20% کم کر دیا جاتا ہے اچھا عام دنوں سے. ٹھیک ہے. اب جو بچے جن کے اسکول جاتے ہیں، جتنے بھی والدین کے جاتے ہیں، میجورٹی اپنے بچوں کو رات 9 بجے سلا دیتے ہیں. بہت لیٹ بھی اگر سونے کی ان کو پرمیشن ہے تو 10 بجے تک ہے. اور یہی مناسب ٹائم ہے اگر بچوں نے روز صبح سحری کے لیے اٹھنا ہے تو رات 9 سے 10 بجے سو جائیں اور صبح سحری پہ اٹھ کے سحری رکھ کے نماز ادا کر کے اسکول کی طرف جانا شروع کر دیں.
تو یہ ایک بہترین روٹین ہے. اور میجورٹی والدین یہ کرتے ہیں جو ہائی ایریاز ہیں, ایلیٹ کلاس ہے, ان کی روٹین ذرا ڈفرینٹ ہے, ورنہ ہماری روٹین جو ہمارے درمیانی کلاس ہے وہ تو یہی ہے. اور جو والدین بعد میں تھوڑا سا جاگ لیتے ہیں, ان کی عبادات کا سلسلہ ہے, دیگر سلسلات میں وہ رہتے ہیں, تو وہ والدین تو کر سکتے ہیں برداشت کے بچے اسکول چلے جائیں, اس کے بعد وہ سو بھی سکتے ہیں, اپنا ٹائم جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں, نیند پوری کر سکتے ہیں, یہ پاسبلٹی ہوتی ہے. مطلب اس کا ہے کہ جو سلیبس ہے, یہ جو پڑھائی ہے وہ 20% کم کر دی جاتی ہے, صرف 20% کم کر دی جاتی ہے. اس کا بھی آسان فارمولا یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے پیریڈ 45 منٹس کا ہے, ایک کلاس 45 منٹس کی ہے, تو اس کو 35 منٹس پہ کر دیا جاتا ہے. تو اب اس 35 منٹس میں بچے نے لیسن پڑھنا ہے, اس کی جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے, کانسیپٹ ہے, وہ اسی 35 منٹس میں اس کو دیا جائے گا. تو اسکول کی اوور آل ٹائمنگ جو ہے اس پہ صرف 1 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے. تو اگر اس کو 6 گھنٹے روٹین میں ہوتا ہے تو آج کل وہ 5 گھنٹے کا ہو جاتا ہے, رمضان میں اس کو 5 گھنٹے کا کر دیا جاتا ہے. تو یہ 20% تقریباً بنتا ہے, کیونکہ ٹائمنگز بھی اوپر نیچے ہو گئی ہوتی ہیں ہماری صبح آنے کی اور جانے کی. دوسرا کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ بچے نیند کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں اور صبح اسکول میں آ کے پھر کلاسز میں آ کے سو رہے ہوتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. دیکھیں اس میں ہمیں بچے ہیں وہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں, ہم انہیں سکھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم انہیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں, رہنمائی کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے جب اسکول آنا ہے تو آپ کو فریش ہونا چاہیے, رات کو وقت پہ سوئیں, صبح وقت پہ اٹھیں. اور اکثر اسکولس کی روٹین یہ ہے, ٹیچرس کی روٹین یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے والدین کو یہ بات انٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں کہ ان کو وقت پہ سلا دیں, تاکہ جب یہ صبح ہمارے پاس آئیں تو یہ فریش ہوں اور یہ ٹریننگ لے سکیں, اپنی ٹیچنگ کے اوپر جو ان کو پڑھایا جائے اس کے اوپر توجہ دے سکیں. تو ہوتا ہے ایسا پرابلم آتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک مائنر پرابلم ہے. یہ شاید ہمارے سے بھی ہو جاتا ہے ایسے کہ ہم بھی بعض کا رات کو لیٹ سوتے ہیں, صبح ہم بھی لیزی ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ بچے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن پھر کون سا, میں سمجھوں گی کہ موضوع وقت کون سا ہونا چاہیے ان کے گھر میں کہ وہ اپنی جو تمام تر ایکٹیویٹیز ہیں یا پھر جو اپنا کام ہے جو انہوں نے اسکول ورک کرنا ہے وہ گھر آ کے کر سکتے ہیں؟ ایک تو ہوم ورک بہت کم دیا جاتا ہے اسکول کی طرف سے, نہ ہونے کے برابر دیا جاتا ہے, اور عمومی طور پہ 2 سبجیکٹس کا دیا جاتا ہے جو کہ تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے میں ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا زیادہ پرابلم نہیں آتا. اگر جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ رمضان بابرکت مہینہ ہے, تو اس کی برکتیں ہر جگہ پہ آتی ہیں. بچے کے ذہن پہ بھی برکتوں کا نزول ہوتا ہے, بچے کے دل پہ بھی ہوتا ہے, بچوں کی پڑھائی پہ بھی ہوتا ہے. وہ جو اس کے پاس 30 منٹس یا 45 منٹس ہوتے ہیں نا, اس میں وہ 4 گنا زیادہ پڑھ لیتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے جو روزہ رکھنے کی کمٹمنٹ کی ہے اس کو روزہ پورا کر کے اس کمٹمنٹ کو پورا بھی کر رہے ہیں. تو یہ صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں نا بچوں کو گھروں میں, تو اس سے بچوں کو ان چیزوں کے اوپر کمانڈ آنا شروع ہو جاتی ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے والدین ہم لوگ سب اپنے گھروں میں کرتے ہیں, لیکن بعض کا ہائی لائٹ نہیں کر پاتے. ہائی لائٹ کر دیں تو اس سے فوری طور پہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے, بہتر ہو جاتی ہے, اور بچہ اس کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے. مطلب جو بھی روزے کے مقاصد کہہ لیں آپ, بچے کو وہ بتانا شروع کر دیں کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو آپ اس سے اپنا جو مقصد ہے روزے کا یا ماہ مقدس کا اس کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن اس میں پھر آتا ہے کہ والدین کے بعد ذمہ داری آتی ہے اساتذہ پہ کہ زیادہ اس سے تھوڑا ٹائم جو ہے وہ کلاس روم میں گزارتے ہیں, اور ایک دوسرے جب بچوں کو دیکھتے ہیں تو زیادہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں. تو پھر کس طرح جو اساتذہ ہیں وہ کس طرح ان کی گرومنگ کر سکتے ہیں ان کلاس روم میں, اور ماہ مقدس میں کس طرح کی گرومنگ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو اساتذہ کا, بچے کا اور والدین کا ٹرائنگل ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بچے کو جب یہ معلوم ہوتا ہے, اسکول بہت سارے ٹاسک دیتا ہے, یعنی اسکول میں بہت سارے ٹاسک ملتے ہیں. آج کل تقریباً تمام بچوں کو نماز کا چارٹ دیا گیا ہے, تاکہ اب اپنی جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ آپ ٹک کر کے لے کے آئیں اور اسکول میں چیک کروائیں. تو جب بچے کے اوپر ایک چیک ٹیچر کا آ جاتا ہے, ایک ریکویسٹ ٹیچر کی طرف سے آ جاتی ہے کہ آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں اور نمازوں کے بعد وہ چارٹ آپ نے شیئر کرنا ہے, قرآن پاک پڑھنا ہے, تو آپ نے اس کے بارے میں مجھے بتانا ہے آ کے. اور اسی طرح آپ نے گھر میں جو بھی اچھا نیکی کا کام کرنا ہے, کسی کی ہیلپ کرنی ہے, کسی کو سپورٹ کرنا ہے, اچھے الفاظ کا استعمال کرنا ہے, تو اس کے بارے میں مجھے رپورٹ کرنا ہے اور ٹیچر نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے. تو وہ جو کولیبریشن ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے, وہ بچہ اور توجہ سے وہ کام کرتا ہے. تو کچھ کام جو گھر میں والدین کروا رہے ہوتے ہیں, کچھ کام جو اسکول میں کروایا جا رہا ہوتا ہے, یہ آپس میں انکیلکولیٹ ہو جائے, آپس میں کارپوریٹ ہو جائے, تو یہ بہت اچھے رزلٹس آنا شروع ہوتے ہیں. تو میں نے تو آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ بچے اس مہینے میں ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں. بابرکت مہینہ ہے, ہر چیز میں برکت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو بچوں کا اور والدین کا اور ٹیچر کی آپس میں جو کولیبریشن ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کی وجہ سے بچوں کی کارکردگی پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کلاس روم میں بھی اس طرح کے واقعات جو اسلام کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے حوالے سے بھی کلاس روم میں بچوں کو سکھانے چاہیے یا بتانے چاہیے ٹیچرز کو؟ جی بالکل بتائے جاتے ہیں, جیسے کہ بچوں کو دعائیں بھی یاد کروائی جاتی ہیں. ہر اسکول نے اپنے سلیبس کے اندر دعاؤں کا ذکر کیا ہوا ہے, اس کے مطلب کا, اس کے میننگ کو بھی ساتھ ساتھ بتایا ہوا ہے. دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں. اور میں نے آپ کو بھی شروع میں بھی بتایا کہ بچوں کا روزہ رکھنے کی جو آپ کہہ لیجیے ایوریج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. وہ جب بچے کلاس میں آتے ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آج کلاس میں کتنے بچوں نے روزہ رکھا ہے, تو وہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے بہت بڑی روزہ رکھنے کے لیے. اگر کلاس میں
20 بچے ہیں اور 18 کہہ رہے ہیں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے, جو 2 نے نہیں رکھا ہوتا وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے ہم روزہ رکھ لیں. تو یہ تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے, اور یہ بڑی ایک پازیٹیو آپ کہہ لیجیے پارٹیسپیشن ہے فرام دا اسکول سائڈ, کہ آپ ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے, آپ کی ٹیچر آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہے آپ نے سچ بولنا ہے, آپ نے والدین کے ساتھ ہیلپ کرنی ہے, کولیبریشن کرنی ہے, بہن بھائیوں میں اتفاق سے پیار سے رہنا ہے. تو یہ دونوں کولیبریشنز آپس میں ٹیچر, پیرنٹ اور بچے کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسرا سر آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کے بعد فوراً بچوں کے ایگزام بھی شروع ہونے والے ہیں, تو وہ بھی ایک برڈن ہے ان کے اوپر کہ ہم نے اس کی تیاری بھی کرنی ہے. تو کس طرح پھر وہ ٹائم نکالے, یا اس وقت جو اسکول میں ان کی تیاری کروائی جا رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے جو اکثر اسکولس تو ویسے رمضان میں ایگزام نہیں لیتے, لیکن کچھ ادارے لیتی ہیں, گورنمنٹ بھی لیتی ہے. گورنمنٹ کے لارج اسکیل اسیسمنٹ بھی آ رہے ہیں آگے, وہ تقریباً 22 اپریل سے شروع ہو رہے ہیں, 26 اپریل تک جا رہے ہیں. اور اکثر ادارے ویسے ایگزام اس میں نہیں لیتے, کیونکہ بچوں کو دوسری جو ہماری عبادات ہیں, ہمارے ڈفرینٹ ایونٹس ہیں, اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے, تو ان کے پاس ایگزامس کی تیاری کرنے کے لیے وقت کم ہوتا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ایگزامز اکثر اسکول نہیں لیتے, لیکن بہت کم اسکول ہیں جو ایگزامز لیتے ہیں. میری نظر میں تو اس دفعہ کسی کے ایگزامز نہیں ہیں بیفور عید کے فوری بعد ایگزامز ہو سکتے ہیں. ہاں, عید کے فوری بعد ہیں. صرف گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ 4 کلاس 5 کلاس اور 8 کلاس کے لارج اسکیل اسیسمنٹ لے رہے ہیں. وہ بھی صرف اس لیے لیے جاتے ہیں کہ بچوں کو جو ٹیچرز نے پڑھایا ہے کیا وہ کوالٹی ٹیچنگ تھی, کیا ٹیچر نے ٹھیک پڑھایا ہے, وہ صرف یہ چیک کرنے کے لیے لیے جاتے ہیں. اور بچوں نے ٹھیک پڑھا ہے, کانسیپٹ ٹھیک سمجھا ہے, تو وہ گورنمنٹ کا ایک اپنا انٹرنل سسٹم ہے چیک اینڈ بیلنس کا, اس کو چیک اینڈ بیلنس کیا جاتا ہے کہ ٹیچر ہمارا ٹھیک پڑھا رہا ہے, بچے کو جو پڑھایا گیا کیا وہ ٹھیک ہے. اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم دونوں سائڈ پہ چیک اینڈ بیلنس کیا جاتا ہے. وہ زیادہ ٹیچرز کا چیک اینڈ بیلنس ہے کہ کیا ٹیچر نے لیکچر ٹھیک دیا تھا, بچہ جو ہمیں آؤٹ پٹ دے رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے. تو وہ چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے جو اسیسمنٹ لی جا رہی ہے وہ ایگزام نہیں ہے, وہ اسیسمنٹ ہے. وہ تو اس کا پیپر بھی ذرا آسان ہوتا ہے, اس میں MCQ زیادہ ہوتے ہیں, اور بچے کا صرف برین ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ اس نے کانسیپشنل کتنا اس کو گین کیا ہے, اس کے کانسیپٹ کتنے کلیئر ہیں. تو وہ ذرا آسان ہوتا ہے, جیسے ہم اسکول میں گرینڈ ٹیسٹ لیتے ہیں یا عام ٹیسٹ لیتے ہیں, تقریباً اس سے ملتا جلتا یہ پیپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور عید کے بعد جو ہے وہ فوراً سے بچوں کے ایگزام شروع ہو جائیں گے, فائنل ایگزام. دوسرا ہم عید کے حوالے سے بچوں کو کس طرح پھر تیاری کرانی چاہیے, کیا کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے ان کی؟ دیکھیے عید تو ایک انعام ہے, ان روزوں کو رکھنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو انعام دیا ہے یا سیلیبریشن جو ہے وہ عید کا دن ہے, تو بچوں کو بھی سیلیبریشن کرنی چاہیے. اور اس میں بھی میں والدین سے ہیلپ لینا چاہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے, کہ دیکھیں عید پہ ہمیں میسج یہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو, دوستوں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو منانا ہے. تو ہم مناتے بھی ہیں, ہمارے لوگ جاتے ہیں ایک دوسرے کی طرف اور اپنے بہنوں سے کوئی اختلاف ہے, بھائیوں سے ہے, دوستوں سے ہے, اس کو دور کرتے ہیں. لیکن پوائنٹ آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے, بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ان سے میرا اختلاف ہو گیا تھا, میری غلطی تھی کہیں پہ, تو آج ہم ان کے گھر چلتے ہیں اور ان سے جا کے اس کی ہم دوبارہ سے ری سٹارٹ کرتے ہیں, ہم کولیبریشن دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں. ساتھ کوئی گفٹ لے کے جائیں گے, جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم یہاں پہ کیک, مٹھائی وغیرہ عید کے اوپر استعمال کرتے ہیں, اس لیے اس کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے. تو اس میٹھی عید پہ کچھ لے جا کے اپنا جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہر چیز میں بچوں کو آپ کو بتانا پڑے گا, پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. زیادہ جو محرکات ہیں وہ کیا ہے یہ بتانا بہت ضروری. اس میں ساتھ ساتھ نا بچوں کا بڑے کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو بچے بڑے انٹرسٹنگ کرتے ہیں, وہ میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. جیسے بچوں کو عید پہ عیدی اکٹھی کرنا نا بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے. بالکل, ہم عیدی دیتے ہیں اور وہ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے ہی بچوں کی گرومنگ ہوتی ہے, وہ ہمارے پہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ہم نے گھر میں کس طرح کرنی ہے, اور اسکول کے اندر بھی بہت ساری ان کو چیزیں سمجھنے میں اور سیکھنے میں مل رہی ہوتی ہیں. رضا رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے ہیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. جاگو لاہور کی رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اپنی تمام تر تابانیوں کے ساتھ ہمارے سر پر سایہ فگن ہے, اور بلا شبہ ماہ رمضان کی فضیلتیں اور اس کی عظمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. رمضان شریف میں معمولی کار خیر میں ڈھیروں ثواب ملتے ہیں, اور اس کے لیے امت مسلمہ کے اندر بھی نیکیوں کا جذبہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے نعمتوں اور انعامات کا شمار ممکن ہی نہیں ہے, لیکن
اللہ کی ان نعمتوں میں رمضان المبارک کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے کا انتظار شدت سے رہتا تھا اور اس کا شوق سے استقبال کیا کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی کہ عشرہ رحمت اختتام پذیر ہو چکا ہے اور دوسرا عشرہ یعنی کہ عشرہ مغفرت کا آغاز آج سے ہو چکا ہے، اور رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش اور مغفرت کا مہینہ بھی ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جنہوں نے اس مبارک اور مقدس مہینے میں روزہ اور عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کی کیا فضیلت ہے، اس عشرے میں کیا کیا دعائیں مانگنی چاہیے، کیا کیا ایسے اعمال کرنے چاہیے جس سے ہماری بخشش ہو جائے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب، ہیں مذہبی اسکالر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بہت شکریہ دعوت دینے کا۔ ڈاکٹر صاحب آج ہم نے بات کرنی ہے دوسرے عشرے کے حوالے سے۔ آج رمضان کے دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بتائیے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان پورے کا پورا رحمتوں والا، برکتوں والا، بخشش والا، جنت میں جانے کے سبب بننے والا اور جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے والا مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بلکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے اور بڑا معروف ارشاد آپ کا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور بالخصوص شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے کہ جو فرمایا کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیطان ہمارا وہ دشمن ہے کہ جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارا دشمن بن گیا تھا، یعنی ہم نہیں، ہمیں تو بنا بنایا ملا ہے۔ آدم کے بھی پیدا ہونے سے پہلے، ان کی ابھی ولادت نہیں تھی، اس سے بھی پہلے شیطان دشمن بن گیا تھا۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم کا ڈھانچہ بنایا گیا تو وہ پڑا ہوا تھا، کئی روز پڑا رہا۔ تو جب ابلیس وہاں پہنچا گزرتا ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہ کیا، یہ بڑی عجیب مخلوق ہے، کیونکہ یہ بتایا گیا تھا کہ میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کیا بنا کے کرنا، ہم جو ہے عبادت کرنے والے۔ تو اس امر میں، حکم میں، چونکہ ابلیس بھی شامل تھا، اس نے بھی سجدہ کرنا تھا، تو وہ گزرا تو دیکھا تو یہ بڑی عجیب مخلوق ہے، اس نے ہاتھ لگا کے دیکھا، پھر ایسا بھی آتا ہے کہ اندر گھس گیا، اس نے سارا جائزہ لے کے کہنے لگا اگر تو میرے قابو آ گیا تو میں تجھے بہت رلاؤں گا، اور اگر تو میرے قابو نہ آیا، تیرا غلبہ مجھ پہ ہو گیا تو میں تیری کبھی بات نہیں مانوں گا۔ یعنی یہ حضرت آدم کی پیدائش سے بھی پہلے دشمن بن چکا تھا۔ ایسا دشمن جو ہمیں پہلے ہی بنا بنایا ملا ہے، اس دشمن کو اگر بند کر دیا گیا ہے، اس کو جکڑ دیا گیا ہے، زنجیریں ڈال دی گئی ہیں، تو اب ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو جتنا بھی زیادہ فائدہ اٹھا سکیں ہمیں اٹھانا چاہیے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ تو اس عشرے میں مجھے بتائیے، ہر عشرے کی اپنی اپنی دعائیں ہوتی ہیں، اپنی اپنی رحمتیں ہوتی ہیں، اس عشرے میں خصوصی طور پر کس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے یا کس طرح کی دعائیں مانگنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے اپنی جو باقی گناہ کیے ہوئے ہیں ان کی بخشش طلب کر سکیں؟ اگرچہ یہ جو معروف حدیث ہے اس میں تھوڑا سا ضعف ہے، لیکن پھر بھی میں عرض کر دوں کہ چونکہ ہمیں کہا جا رہا ہے، تو اگر ضعیف بھی ہو تو ہمیں رغبت ہے اس میں کرنے میں، فضیلت ہے، وہ کام کرنا چاہیے۔ دوسرے عشرے میں استغفار زیادہ کرنا چاہیے، اور استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور بھی استغفار ہیں، جتنی کثرت سے ہم استغفار کر سکتے ہیں ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ اور یہ وہ عمل ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جس طرح سورہ نصر ہے قرآن کریم میں، سورہ نصر نوید دے رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کے آئے تھے وہ مکمل ہو چکا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب کریم کہ جب مشن مکمل ہو جائے گا، جب اللہ کی نصرت آ جائے گی، جب فوجیں داخل ہو جائیں گی، جب اسلام ایک بہت بڑی پارٹی جماعت بن جائے گی اور بڑی مستحکم جماعت ہو جائے گی، پھر اس کے بعد آپ اللہ کی حمد بیان کریں اور استغفار کریں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم ہے، یہ دراصل نبی کی امت کو حکم ہے کہ آپ نے استغفار کرنا ہے۔ تو جب آپ ایک مشن کی تکمیل پر یہ بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں
اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا اہم معاملہ ہے استغفار کا. ہمیں اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. اور اس کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں ہمیں اپنی زندگی میں بھی, یا اگر ہم بروز قیامت یا اس وقت جائیں تو اس وقت؟ اس کے فائدے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں. جی. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے, استغفار اصل میں اظہار ندامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنے آپ کو بندہ بنا کے, اس کا بندہ بن کے, کمزور ترین بندہ بن کے, اس بڑے طاقتور اللہ کے سامنے جب اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اظہار ندامت کرتا ہے کہ اللہ میری زندگی میں بڑی غلطیاں ہو چکی ہیں, میں بڑی خطائیں کر چکا, میں بہت ہی پر تقصیر ہوں, اب تیری بارگاہ میں آ گیا اور شرمندہ ہو کے آیا ہوں, میری زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں. زندگی کے دن کے وقتے ہوئے گزرے وقت کے جتنے بھی وہ مسائل ہیں جو گناہ ہیں ان کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. تو یقیناً اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ میرا بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو کر اظہار ندامت کرتا ہے, معافی کا طلبگار ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے, یقیناً میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں. اور پھر اگر توبہ کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے آپ کی آنکھ سے ایک آنسو گر جائے, یقین مانیے کہ جو ہی آپ کی آنکھ سے آنسو گرا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. یہ کتنا بڑا فائدہ ہے. اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہے, بلکہ تیسرا فائدہ, کہ استغفار کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, جس کا ایک حصہ یہ بھی ہے جو استغفار کرتا ہے اس کو معافیاں ملتی ہیں, توبہ قبول ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ بخشش عطا کرتے ہیں اور اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بندے کو اگر رزق چاہیے تو ادھر ادھر جانے کے بجائے سہارے لے, اس کے پاس جاؤ, اس کے پاس جاؤ, میرا رزق کوئی میں محنت کروں, مشقت کروں, میں اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ اختیار کروں. سب سے بڑا وظیفہ رزق حاصل کرنے کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوگا, جنت میں داخلہ بھی دے گا, جہنم کی آگ سے آزاد بھی کرے گا اور آپ کا رزق بھی وافر کر دے گا. اور رزق ایسا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, آپ کو گمان اور خیال بھی نہیں ہوگا, پتہ نہیں کہاں سے آپ کا رزق آ جائے گا, اللہ ذریعہ بنا دے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک دفعہ اگر ہم اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں, وہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, لیکن اگر دوبارہ سے وہی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو کیا دوبارہ سے توبہ کرنی پڑے گی, اور اب کی بار ہمیں توبہ ہماری قبول ہو جائے گی کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کہتی اس کو ہے کہ پہلے بندہ ادراک کرے کہ میں نے غلطیاں کی ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جب ان غلطیوں کو چھوڑ دے, ترک گناہ کرے, دوبارہ نہیں کرنا. یہ نہیں کہ میں توبہ کر کے واپس جا کے بالکل ایسے میں نماز پڑھ رہا ہوں, ساتھ ساتھیوں کو اچھا بھی میرا جام بنا کے رکھو, میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں, ساتھ بعد میں نے وہ بھی پینا. یہ طریقہ توبہ کا نہیں ہے. اچھا, پہلے تو پورا اقرار کرے, پھر ترک گناہ کا پورا ارادہ کرے کہ آئندہ میں غلطی نہیں کروں گا, پھر توبہ کرے. اور اگر پھر بھی بحیثیت انسان کا مادہ ہے نسیان, بھول جانا, ہمارے بابا آدم بھی بھول گئے تھے, اگر ہم پھر بھول جاتے ہیں, پھر غلطی کر لیتے ہیں, تو پھر دوبارہ توبہ کی جا سکتی ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس وقت پیدا کیا جب فرشتے موجود تھے. فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم ہیں تیری حمد بیان کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو کیا کہا تھا اس کے جواب میں, انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تمہیں نہیں پتا. کیا مطلب, فرشتوں کو کہا تھا کہ جو میرے بندے نے میری حمد بیان کرنی, تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ اس نے کیا کہ حمد بیان کرنی. یہ تو ہر کام پہ حمد کرے گا, کھانا کھائے گا تو الحمدللہ, صبح اٹھے گا الحمدللہ, گھر میں آیا الحمدللہ, دوست کو ملا الحمدللہ, کپڑا نیا پہنا تو الحمدللہ, ہر بات پہ. اور جب اس کو مشکل آئے گی, مشکل کے بعد جب آسانی آئے گی تو یہ کہے گا الحمدللہ. کامیابی ملے گی, کوئی فتح ملے گی, کہیں بھی پہنچے گا, منزل پہ پہنچے گا. انی عالم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور دوسری بات, فرشتوں کا کام عبادت کرنا ہے, ان کی غذا, ان کی خوراک, ان کا کھانا پینا اللہ کی عبادت ہے. اور بندے کو تو کئی حاجتیں لگی ہوئی ہیں اور کئی علاشیں ہمارے ارد گرد ہیں. یہ دنیا کی رغبتیں تھوڑی ہیں, یہ دنیا کے سیاپے تھوڑے ہیں. ان دنیا کی رغبتوں کے باوجود اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا عمل ہے. اور یہی رب نے کہا تھا انی عالم. بالکل ایسے ہی.
डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, मजहबी स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं और अपना वक्त निकाल के। और दूसरा अशरा जो अशरा मगफिरत शुरू हो चुका है रमज़ान मुबारक का, उसकी अहमियत और फजीलत के हवाले से हमने बात की है। आज के लिए इतना ही है, मुझे इजाज़त देनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।